ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں شبو اور بالا نامی بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کے والدین صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے جاتے اور شام میں گھر لوٹ آتے۔ اسی دوران دونوں بچے گھر میں اکیلے ہوتے۔ شبو سارا دن گھر کے کام کاج اور صفائی میں مصروف رہتی، جبکہ بالے اپنے سارا وقت کھیل کود اور کھانے پینے میں گزارتا۔ شبو اپنی بھائی کو ہمیشہ سمجھاتی رہتی کہ اماں ابا کا ہاتھ بٹانے جایا کرو، ابھی ان کی عمر ہو گئی ہے، جب تک انسان کے ہاتھ پیر سلامت ہوں تو اسے ہر ایک کی مدد کے لیے آگے آگے ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت کام کیا کرو۔ دوسروں کے کام آؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، مگر بالے پر کسی بھی بات کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا اور کہتا مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، مجھے کھیلنا بہت پسند ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک صبح اماں ابا جب کام پر نکلے تو شبو نے سارے گھر کا کام مکمل کیا اور کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ لگتا ہے کہ لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ شبو نے بالے سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، جنگل سے کچھ لکڑیاں لے کر آتے ہیں، ابا اماں کے لیے کھانا بنا کر پہنچانا بھی ہے۔ مگر بالے نے صاف انکار کر دیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں نہیں چلوں گا۔ شبو نے بھائی کو ساتھ چلنے پر بہت اصرار کیا۔ آخر کار وہ چلنے کو راضی ہو گیا۔ کچھ دیر چلتے چلتے وہ جنگل پہنچے۔ بالے بولا میں تھک گیا ہوں، تم جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ شبو کو اپنے بھائی کی اس بات پر بہت افسوس ہوا اور وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے تھوڑا آگے نکل گئی۔ بالے برا سا منہ بنا کر بیٹھا تھا کہ سامنے سے ایک ادھیڑا عمر خاتون بھاری سا کپڑے کا تھیلا اٹھائے ہوئے بالے کی طرف آنے لگی اور کہنے لگی اے لڑکے، میں جب سے سفر میں ہوں، اس بھاری تھیلے کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو، اللہ تم میں اس کا اجر دے گا۔ مگر بالے نے عادت سے مجبور صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اتنی دیر اٹھایا، تھوڑی دیر اور اٹھا لو، ویسے بھی تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا گاؤں پاس ہی ہے۔ عورت بالے کی یہ بات سن کر مایوس ہو گئی اور آگے چل پڑی، اور ادھر شبو لکڑیاں اٹھانے میں مصروف تھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک ادھیڑ عمر شخص کپڑے کا بھاری تھیلا اٹھائے اس کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ شبو کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا اور اس کی طرف بڑھ کر کہا لائیں اب یہ تھیلا اٹھانے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اس بوڑھے شخص کی شبو کی رحم دلی بہت پسند آئی اور وہ بولا کہ اے بچی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، میرا جھونپڑا سامنے ہی ہے، میں اٹھا لوں گا، مگر یہ تمہاری رحم دلی پر تم کو ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس بوڑھے شخص نے اپنی تھیلی میں سے کپڑے کا چھوٹا سا تھیلا اٹھا کر شبو کو دیا اور آگے چل دیا۔ شبو انعام پا کر بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، ارے یہ آواز تو بالے کی ہے۔ دیر نہ لگی کہ شبو نے اس کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ بالے زمین پر پڑا ہے اور ایک درخت کی شاخ اس کے پاؤں پر گر گئی ہے۔ شبو کو اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس نے اپنی بھائی کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھر لے آئی۔ اتنے میں اپنی اماں ابا کو بھی اس نے گھر پہ بلایا۔ اماں ابا بھی بالے کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایک معالج سے رابطہ کیا۔ پتہ لگا کہ معالج کی فیس تو بہت بڑی ہے اور ان کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ معالج سے بالے کا علاج کروا سکیں۔ اسے اپنی بہن کی تمام باتیں یاد آنے لگیں کہ انسان جب تک پیروں پر کھڑا ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کے کام آئے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی اپنی تمام حرکتوں پر بہت افسوس ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھی وہ صحت یاب ہوگا وہ دوسروں کی مدد کرے گا اور اماں ابا کا ہاتھ بھی بٹائے گا۔ اس نے دل سے توبہ کی۔ اب جبکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے۔ اچانک شبو کو یاد آیا کہ اس کو انعام میں اس بوڑھے شخص نے ایک تھیلا دیا تھا۔ وہ بھاگتے دوڑتے اس تھیلے کو اٹھاتی ہے اور اس کو جب کھول کے دیکھتی ہے تو اندر ڈھیر سارے سونے کے سکے ہوتے ہیں اور وہ یہ سونے کے سکے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور بالے کے پاس آ کر کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا نا، تم کسی کے کام میں مدد کرنے کی صرف نیت کرو، اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا۔ اس پر بالے بہت شرمندہ ہوا اور دل سے معافی مانگی۔ پھر شبو نے اس میں سے کچھ اشرفیاں اپنے ابا کو پکڑائیں اور کہا کہ اس سے بالے کا علاج کروائیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بالے کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی اور اب وہ ہر ایک کی مدد کرنے کو آگے آگے ہوتا اور اسے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا
کہ دوسروں کی مدد کرنے سے جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اسے دیکھ کے ہم اندر سے کتنا مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنی تمام زندگی لوگوں کی مدد کرنے میں ہی گزاری، خود بھی خوش رہتا اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرتے ہیں اور خود بھی مطمئن رہتے ہیں۔ تم دوسروں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم دوسروں کو سکون دو گے تو اللہ تمہیں سکون دے گا۔ مزید اسلامک سٹوری سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔